کاشف نواز کاشف نواز کاشف نواز رندھاوا بندہ بڑا ہے کمدا کاشف نواز ورگا نہیں روز روز جمدا بندہ بڑا ہے کمدا بندہ بڑا ہے کمدا اہل حدیثاں نو اے لگدا ہے تاں پیارا اہل حدیثاں نو اے ہن جڑا دوسرا مصرع ہونا ہے نا اے سن کے کوئی بندہ چپ نہ رہے اہل حدیثاں نو اے لگدا ہے تاں پیارا علامہ صاحب وانگوں رکھدا ہے جذبہ بھارا اہل حدیثاں نو اے لگدا ہے تاں پیارا اہل حدیثاں نو اے لگدا ہے تاں پیارا علامہ صاحب وانگوں رکھدا ہے جذبہ بھارا کوئی دنیا دار اس دے کوئی دنیا دار اس دے اگے نہیں ہے کھنگدا کا بندہ بڑا ہے کمدا بندہ بڑا ہے کمدا لیڈر بڑا ہے کمدا کاشف نواز کاشف نواز کاشف نواز رندھاوا بندہ بڑا ہے کمدا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضرات مجھے احساس ہے ادھر ساؤنڈ ذرا کٹ آیا کہ برادر عزیز پاکستان میں قرآن و سنت کے ترجمان قاری بنیامین عابد صاحب تشریف فرما ہے اور آپ میری طرح دیہاتی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں سب سے پہلے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اس مجلس کو برپا کیا ہے اس کے بعد میں انہیں بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے ننھے منھے پھولوں نے آج اپنے سینوں کو قرآن سے منور کیا ہے اور یہاں میری دعا ہے کہ اس دنیا کے مسافر خانے میں آج کی یہ مجلس اللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش کا باعث بنا دے یہ مجلسیں قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں 22 کروڑ کا پاکستان ہے اور آپ کی آبادی کی تعداد بھی یہاں جہاں تشریف فرما ہے اس سے زیادہ ہے لیکن کتنا مہربان رب ہے کہ اس نے تمہیں گرم بستروں سے نکال کر عبدالعزیز کی تلاوت سنوائی اس سے اللہ آپ پہ اور کیا کرم فرمائے عبدالسلام عزیزی صاحب ان کی جو تلاوت ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کائنات کی آخری صبح تک جو بھی تیرے نبی کی زندگی میں واقعہ ہوا ہے اللہ آج عبدالسلام کی تلاوت ثابت کر رہی ہے کہ قیامت تک وہ واقعہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا رہے گا
مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا کہ صحابی رسول ہے، رات تلاوت کا شوق ہے، تلاوت شروع کرتا ہے، پاس چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پاس اس کا بندھا ہوا گھوڑا وہ گھبرا جاتا ہے، تلاوت کے آغاز میں، تلاوت کے دوران ڈر جاتا ہے، اور صحابی رسول سوچتا ہے اگر یہ گھوڑا چھوٹ گیا تو میرا بچہ مر جائے گا، رون دے گا۔ ساری رات یہ بات رہی، یہ سلسلہ چلا۔ صبح دم فجر کی نماز کے بعد آقا کے سامنے حاضر ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ آج عجب معاملہ ہوا ہے، میں تلاوت کرتا تھا، میرا گھوڑا ڈر جاتا تھا، ہنہناتا تھا، مجھے خطرہ پڑ گیا کہیں میرے بچے کو رون نہ دے، کیا ماجرا ہے یا رسول اللہ؟ اور اس بستی والو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم اس کی ذات پہ یقین ہے کہ جیسے اس کا قرآن آج وہی ہے، اسی طرح آسمانوں سے فرشتوں کا نزول بھی اسی طرح ہوا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی، جب تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمانوں سے عرش والے کے فرشتے آئے ہوئے تھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر تو سورج کے طلوع ہونے تک آج قرآن پڑھتا، مدینے کے باسی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مجلس عبد القادر جیلانی کے نام پہ نہیں بنائی ہم نے، یہ مجلس ہم نے کسی سہارنپور والے کے نام پہ نہیں سجائی، یہ مجلس ملتان والے کے نام پہ نہیں سجائی، یہ مجلس کسی لاہور والے کے نام پہ نہیں سجائی، آسمانوں کا رب جانتا ہے یہ مجلس سجائی ہے یا رب کے قرآن کے لیے سجائی ہے یا محمد کے فرمان کے لیے سجائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ لوگو، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بات صرف اتنی ہے، یاد رکھ لینا، آج اگر میں اور آپ بھولا ہوا سبق یاد کر کے جائیں تو کعبہ کے رب کی قسم صبح راستے سے پتھر بھی ہٹاؤ گے، اللہ اس پتھر کے بدلے بھی تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ وہ کیا سبب ہے؟ وہ سبق کیا ہے؟ سننا آخری بات، وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے، اس دنیا میں بڑے آئے، پیغمبر بھی آئے، مقتدا بھی آئے، پیشوا بھی آئے، ارسطو بھی آئے، فلاسفر بھی آئے، لیکن جب گئے ان کی باتیں بھی مٹ گئیں۔ سننا بات، نوجوان بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ کے مجلس میں اس جلسہ گاہ میں زیادہ جوان بیٹھے ہیں، پھولوں جیسے بچے بیٹھے ہیں۔ آؤ میری قوم کے بچوں، آؤ میری قوم کے جوانوں، یاد رکھ لینا جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کائنات میں واحد پیغمبر ہے، قیامت آ سکتی ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں مٹا سکتا ہے، اس کا راستہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آؤ، تم خلوت میں ہو تب بھی، تم جلوت میں ہو تب بھی، تم گھر میں ہو تب بھی، تم بازار میں ہو تب بھی، سننا بات، تم مدرسے میں ہو تب بھی، تم منڈی میں ہو تب بھی، تم ایوان عدل میں ہو تب بھی، تم ایوان حکومت میں ہو تب بھی، تم بیٹے ہو تب بھی، تم بھائی ہو تب بھی، تم باپ ہو تب بھی، تم جرنیل ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، مقتدا ہو تب بھی، تاجر ہو تب بھی، اور جو بھی ہو تمہارے لیے رہنمائی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے
کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آ جاؤ، اگر کوئی باپ بن کے رہنا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ کے بابا کی زندگی کو اختیار کرے، آ جائے۔ اگر کوئی امام بن کے رہنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو نمازیں پڑھانے والے امام کی زندگی کو اختیار کرے۔ اگر کوئی جرنیل بن کے رہنا چاہتا ہے تو بدر و حنین کے سپاہ سالار کی زندگی کو اختیار کرے، آ جائے۔ کوئی اس دنیا کا بادشاہ بن کے رہنا چاہتا ہے تو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھنے والے اس بادشاہ کی زندگی کو اختیار کرے۔ آؤ لوگو، 1,24,000 نبی آئے، جب گئے آہستہ آہستہ ان کی ہدایات کے راستے بھی مٹ گئے۔ اس وقت کائنات میں بدھ مت بھی ایک مذہب ہے، عیسائی بھی مذہب ہے، یہودیت بھی مذہب ہے، اور اسلام بھی اللہ کے فضل و کرم سے مذہب ہے۔ سننا آخری 2 باتیں، میں بات کو لمبا کرنا مناسب نہیں سمجھتا، انشاءاللہ وقت آیا تو پھر دوبارہ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ وقت بیت چکا ہے، بات کو لمبا کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن آؤ میں اپنے عرش والے رب سے عرض کرتا ہوں، اللہ سنانے والوں کو بھی بخش دے اور سننے والوں کو بھی بخش دے، تب مزہ ہے۔ یہ کوئی کان کا سواد کے لیے جلسہ نہیں ہے، یہ کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جلسہ نہیں ہے، یہ کسی کی بالادستی کے لیے جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ اس روئے زمین پر آج اس بستی میں اگر اہل حدیث نے سجایا ہے، یا رب کے قرآن کے نفاذ کے لیے سجایا ہے، یا محمد کے فرمان کے لیے سجایا ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، راہبر رہنما۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بدھ مت نے بڑی ترقی کی ہے، جاپان ان کا ملک ہے، چائنا ان کا ملک ہے، گاڑیاں وہ بناتے ہیں، ایجادات وہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے اہل حدیثو کہ تمہارے پیشوا کی سیرت کیا ہے، تم نے کامل راہبر کامل عنوان رکھا ہے، سننا ساری دنیا کے بدھ مت مل جائیں، اپنے پیشوا کے سونے کا انداز نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے وہ ہادی دیا ہے، وہ پیشوا دیا ہے، وہ مربی دیا ہے، وہ قائد دیا ہے، وہ رسول دیا ہے، وہ نبی دیا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اماں عائشہ کے حجرے میں سجدہ کرے۔ آج بھی 1400 سال گزر جائیں اور وہ سجدہ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ کوئی مسجد میں ہو تب بھی رہنمائی محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گھر میں ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر بازار تک، بازار سے گھر تک، بستر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر رات کے بستر تک، کوئی ایسا بھی لمحہ ہے جہاں تمہیں محمد نے تنہا چھوڑا ہے؟ گھر سے نکلو، اس کی دعا حاضر ہے۔ مسجد میں جاؤ، اس کا طریقہ موجود ہے۔ مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھولو، اس کا طریقہ سامنے ہے۔ امامت کے مصلی پہ آؤ، اس کی سنت موجود ہے، اس کا راستہ موجود ہے۔ اس کے منبر پہ جاؤ، اس کا راستہ موجود ہے۔ بازار میں چلو، راستہ موجود ہے۔ تجارت کرو، راستہ موجود ہے۔ جہاد کرو، راستہ موجود ہے۔ زکوٰۃ دو، راستہ موجود ہے۔ خوشی مناؤ، راستہ موجود ہے۔ غم مناؤ، راستہ موجود ہے۔
اور اس لیے موجود ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ یہودیوں سے پوچھو، ساری کائنات کا سب سے بڑا بدماش یہودی ہے، لیکن یہاں رک کے میں اپنے بھائی سے اجازت لے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیثو، اب اپنے سوئے ہوئے عملوں کو چھوڑ دو، جاگو جاگو۔ اس کائنات میں 1.80 کروڑ مسلمان ہیں، 1 ارب، بلند آواز سے 80 کروڑ، اور یہودی کتنے ہیں؟ 1.80 کروڑ۔ کتنے ہیں؟ 1.80 کروڑ۔ آج میرے ملک کی مصنوعات 70% یہودی کی بک رہی ہیں، اور جوتے بھی پڑ رہے ہیں، لیکن یارو اس کی فکر پیدا کرو، اس کا احساس کر لو۔ ہم 1.80 کروڑ، وہ 1.80 کروڑ، اور حالت کیا ہے؟ ہم رکوع پہ پڑے ہوئے۔ سبب کیا ہے؟ اگر کسی یہودی سے پوچھا جائے کہ جسے مان کے تم نے اپنے آپ کو یہودی کہلوایا، اس کی سیرت دکھاؤ، کیا کہتی ہے؟ چند معجزات ہیں، فرعون کا دربار ہے، موسیٰ کا معجزہ ہے، چند واقعات ہیں۔ نہیں بتا سکتا کہ موسیٰ کے سونے کا انداز کیا تھا، نہیں بتلا سکتا موسیٰ غم کیسے مناتا تھا۔ آج دنیا کا یہودی نہیں بتا سکتا موسیٰ کی خوشی کیسے تھی، نہیں بتا سکتا موسیٰ روتا کیسے تھا، نہیں بتا سکتا جاگتا کیسے تھا، نہیں بتا سکتا اس کی شادی کیسے ہوئی، اس کا غم کیسے ہوا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ صرف محمد کا غلام بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی بھی اپنے پیشوا کے معاملہ میں خاموش ہیں، یہودی بھی خاموش ہیں، بدھ مت بھی خاموش ہیں، اور ہمارا 12 ربیع الاول پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ آؤ لوگو، اہل حدیث کو تانا نہ دیا کرو۔ سننا آخری بات، اہل حدیث کو تانا نہ دیا کرو۔ ہم نے تو اپنی ماں سے گڑتی میں سیکھا تھا، بیٹا کٹ جانا، پٹ جانا، لٹ جانا، تختہ دار کو چوم لینا، لیکن محمد کی سنت سے جدا نہ ہونا۔ اگر تو نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے تو بیٹا تجھے کوئی پوچھے تو نے کیوں رکھا ہے تو یہ جواب نہیں دینا عبد القادر جیلانی رکھتا تھا، یہ جواب نہیں دینا شہید ملت احسان علی ظہیر رکھا کرتا تھا، بیٹا یہی کہنا کہ مدینے والا رکھا کرتا تھا۔ تیری نسبت اور ہے، میری نسبت اور ہے۔ آؤ اپنے اس پاک نبی کے راستوں کے لیے، اس پاک نبی کے قرآن کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر تم 1 سال کے اندر مرکزی جمعیت کے جھنڈے تلے اٹھ کھڑے ہوئے، میں کر سکتا ہوں، اپنے بچے مروا سکتا ہوں، اپنے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، مگر اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک پاکستان کی اسمبلیوں میں بنیامین جیسے ممبر بن کے نہیں چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، علامہ تیرے جان سے، علامہ تیرے جان سے، وہ اس لیے میری آواز، وہ اس لیے بنیامین صاحب نون والا نواز شریف کا نظریہ اٹھا کے پھرتا ہے، بلاول والا بلاول کا نظریہ لیے پھرتا ہے،
اور اس بدبختہ کا تو نظریہ ہی کوئی نہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے. والمتسلط بالجبروت. اللہ اس کو اٹھا لے ہم سے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اس لعنت کو بھی لے جا. اس کا نکاح بھی مشکوک ہے، اس کی بیٹی بھی مشکوک ہے، اس کی حکومت بھی مشکوک ہے. اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اب ہم پہ رحمت فرما دے. تو میں اہل حدیثوں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں، سن لو. ساری دنیا والے اپنے جعلی لیڈروں کے نظریے لیے پھرتے ہیں. اب پنجاب اسمبلی اگر قائم ہوئی تو محمد کے غلاموں سے قائم ہوگی انشاءاللہ. اور قومی اسمبلی میں قرآن و سنت کا علم بردار جائے گا اور وہاں کہے گا تمہاری دنیا داروں کے نظریے میرے بوٹ کی ٹھوکر پہ ہیں. ہم سنائیں گے یا رب کا قرآن سنائیں گے یا محمد کا فرمان سنائیں گے.